کہنے لگے کیا کروں، میں جو ہے میرا دل کھول رہا ہے، خون کھول رہا ہے، کس طرح بدر کا بدلہ لوں، جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، اور میرے پاس بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا وہاں قید ہے، اس بہانے سے جا سکتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں یا اس کے لیے فدیہ کی رقم لے کر آیا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا وہاں پر، اگر میں نے وار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مجھے تو ظاہر بات کو چھوڑے گا نہیں، تو میرے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ صفوان نے موقع کو غنیمت سمجھا، صفوان بن امیہ نا، کہنے لگا میں عہد کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں اپنے معبود کی کہ میں تیرے بیٹوں کو، تیرے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت سے پالوں گا، پوری زندگی بر احسان کرتا رہوں گا، شفقت کے ساتھ رکھوں گا، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب بنا کر رکھوں گا، بس یہ کام کر لے کہ یہ مسئلہ نمٹا دے، قتل کر کے آ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دونوں نے قسمیں کھائی وہاں بیٹھ کر کہ یہ بات ابھی راز میں رہے، کہیں ورنہ کانوں کو کسی نہ کہیں پتہ چل جائے، بالکل ہم جانے، ہم دو، اور تیسرا خدا جانے، کسی کو علم نہ ہو۔ اب عمیر بن وہاب نے فشوہز السیف، اپنی تلوار کو ایک زہر میں بجھایا۔ اس زمان میں دستور تھا کہ تلواروں کو بہت زیادہ خطرناک بنانے کے لیے اس کو زہر پلایا کرتے تھے، زہر میں بجھاتے تاکہ اگر دشمن کی گردن الگ بھی نہ ہو، وار کاری نہ لگے، معمولی سے خراش بھی آ جائے تو اس کے زہر کی وجہ سے وہ مر جائے۔ اور وہ تیار ہو کر مکے سے روانہ ہوا مدینے کے لیے۔ مدینے میں اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے، تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ نے بے سور و سامان کی حالت میں ہمیں فتح دے دی بدر میں، کیا اللہ کے انعامات ہم پر ہیں، یہ تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑی وہاب پر، عمیر بن وہاب پر، فرمایا ھذا شیاطین من شیاطین مکہ، یہ مکے کا بہت بڑا شیطان ہے، ما جاء الا بشرین، یہ تو کسی بری نیت سے آیا ہو، اچھا کام یہ کر ہی نہیں سکتا، کسی برے ارادے سے آیا۔ اور یہی تو ہے جس نے بدر کی آگ بھڑکائی تھی، مکے والوں کو اکسا کر، بھڑکا کر، جوش دلا کر لڑنے کے لیے ہمارے پاس لایا تھا، بڑے جرائم ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد میں صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جاؤ حضور کے آس پاس بیٹھ جاؤ، وَاحْذَرُوا مِنْ هَذَا الْخَبِيثِ، اور اس خبیث سے ذرا چوکنا رہنا، کوئی حرکت نہ کر بیٹھے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، بڑی دشمنی ہے اس کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر دیکھا کہ گھوڑا بٹھا رہا مسجد کے پاس، مسجد نبوی کے پاس، جا کر اس کو پکڑا، اس طرح پکڑا کہ اس کی گردن بھی ہاتھ میں رہا، اس کے تلوار کا جو پٹا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ میں رہے، اور گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے حضور کے پاس۔ اور داخل ہوتے ہوتے فرما رہے ہیں ھذا عدو اللہ ہے، عمیر بن وہاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا بڑا دشمن ہے عمیر بن وہاب، یہ کسی بری نیت سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عمر چھوڑ دو، بدنو یا عمر، عمر آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ اب آ کر بیٹھ گیا سامنے۔ حضور نے پوچھا کیسے آئے ہوئے، کیسے آنا ہوا بھائی؟ نہیں، پہلے اس نے سلام کیا حضور کو کہ صبح خیریت سے ہو، صبحک اللہ بالخیر، صبح خیریت سے ہو۔ کان التحیۃ بینہم یوم الجاہلیت، ان کے درمیان میں جاہلیت کا سلام تھا کہ ایک دوسرے کو، جیسا آج بھی جاہلیت ہے، یہ بھی جاہلیت کا دور، گڈ مارننگ، صبح خیریت سے گزرے، دوپہر میں چاہے کم وقتی آ جائے۔ حضور نے فرمایا اکرم اللہ بتحیۃ احسن من تحیتک، اللہ نے مجھے وہ سلام دیا ہے ہمیں جو سارے سلاموں سے بہتر ہے، جنت والوں کا سلام، السلام علیکم، سلام ہر چیز کی سلامتی، تم پر پوری سلامتی اللہ کی طرف سے۔
تمہاری صحت بھی سلامت رہے، تمہارے آنکھ کی بینائی بھی، کان کی شنوائی بھی، دماغ، دل و ہر چیز کی سلامت، تمہاری تجارت، تمہارے بیوی بچے، ہر چیز پر جی اللہ نے وہ سلام ہمیں دیا ہے جو جنت والوں کا ہے۔ تو عمر بن وہب کہنے لگے کہ دیکھیے میں تو نئے آدمی ہوں، مجھے پتہ نہیں یہاں کا رسم رواج، مجھے نہیں پتہ کہ یہاں کس طرح سلام کیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کہنے لگا بس یہ اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے یہاں قید ہے، تھوڑا کرم کرو، رحم کرو، اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اسی لیے آیا ہے بیٹے کو چھڑانے کے لیے، تو یہ تلوار کیسی طرح گردن میں لٹک رہی ہے؟ تو کہنے لگا کب بہ اللہ من سیوف، ستیہ ناش کرے اللہ ان تلواروں کا، یہ تو بدر میں بھی ہمارے پاس تھی، کیا فائدہ دیا؟ کیا کام آئی ہماری بدر میں؟ حضور نے فرمایا سچ سچ بتاؤ، ملذی جیتا، سچ بتا تو آیا کیوں، تیرا مقصد کیا آنے کا؟ عمر نے کہا بس اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو اس کام کے لیے نہیں آیا، تو اور صفوان بن امیہ ہجر کا مقام ہو جو مکے سے باہر، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تم، اور تم بدر والوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور صفوان نے کہا تھا کہ اب زندگی میں لطف نہیں رہا ان کے بدر والے سرداروں کے مرنے کے بعد، اور تو نے کہا تھا میرے پاس ایک بہانہ، میرا بیٹا قید ہے، اگر میرے بچوں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ورنہ میں یہ کام کر لیتا۔ تو اس نے کہا تیرے بچے میرے بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور پھر تو نے تلوار کو زہر میں اجا کر مجھے مارنے کے لیے آیا، قتل کرنے کے لیے۔ جب حضور نے یہ باتیں فرمائی تو عمیر بن وہب اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کذبنا، ہم جھٹلاتے تھے آپ کو، یاتی کا الخبر من السماء، آسمان سے خبر آتی ہے، وہی آتی ہے، لیکن یہ جو بات آپ نے فرما دی ابھی، اس کو تو میں اور صفوان کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، ہم نے قسمیں کھائی تھی آپس میں کہ اس بات کو راز رکھیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ تو یقیناً اللہ ہی نے آپ کو بتایا ہے، وہی کے ذریعے سے بتلایا، ورنہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا اس بات کو۔ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا آپ اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد میں حضور نے فرمایا تمہارا بھائی ہے، علمہ الکتاب، قرآن سکھاؤ ان کو، فقہوا اخاکم، صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین کی سمجھ پیدا کرو، ان کا اندر فقہ، اسلامی تعلیمات، اور ان کے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اب صفوان جس نے بھیجا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکے میں کہتا پھرتا تھا اوشروا بے وقت یاتیکم، ارے ایک خوشخبری آنے والی ہے، ایک ایسی خبر آنے والی ہے تم خوش ہو جاؤ گے، لوگوں کہتا پھرتا تھا اس کو، اور چین نہیں آتا تو مکے کے باہر جا کر ٹہلتا تھا، دیکھتا تھا کوئی قافلہ آ جائے، کوئی اونٹ والا آ رہا ہو، کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہو، کوئی خبر مل جائے کہ کیا ہوا۔ اتنے میں ایک سوار آیا ایک دن، جلدی جلدی دوڑا اس کے پاس کہ کیا خبر ہے، کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں خبر تو کوئی خاص نہیں، بس یہ ہے کہ عمیر بن وہب جو یہاں سے گیا تھا مسلمان ہو گیا۔ اب اس کا غصے میں برا حال، کس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا میں نے، قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، اور نہ اس سے کوئی فائدہ پہنچاؤں گا، کوئی نفع اس کی اولاد کو بھی نہیں پہنچاؤں گا، قسم کھائی۔ عمر بن وہب نے حضور کو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں، مجھے اجازت دیں میں مکہ واپس جاؤں، اور میرے دل کی تمنا تو یہ جیسا میں کل اسلام کو روکتا تھا اب اسلام کو پھیلاؤں، اسلام کی دعوت دوں، اور جو اسلام لانے والوں کو جو تکلیفیں پہنچاتا تھا میں ان لوگوں کے منہ سینے پر دلیا دلوں جو اسلام کے دشمن ابھی بھی بنے بیٹھے ہیں، کم از کم ان کی اذیت کا ذریعہ تو بنوں گا۔ حضور نے اسلام کے نہیں اخلاق کے ساتھ پیش کرو اسلام کو، کسی کا بدلہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اب وہ واپس آئے عمیر بن وہب مکے میں، اب صفوان کو پتہ چل گیا، وہ کترانے لگا، دور دور رہنے لگا کہ مجھے ملنے نہیں، اس سے بات ہی نہیں کرنی، اس نے یہ تو دشمن ہو گیا میرا۔ ایک دن
شہر کے باہر ایک جگہ نظر آیا، حضرت عمر دوڑ کر پہنچا، صفوان کیا حال ہے؟ اس نے منہ پھیر لیا، تو اس سے بات نہیں کرنی۔ ارے کوئی سوچ تو صحیح، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کون سا یہ حاضر دین؟ کیا یہ دین ہے؟ یہ پتھر کو آپ اٹھاؤ، اس پر پیشاب کر رہے پتھر پر، اس کو دھو لو، اس کو پھر اس کو پوجا کرو اس کی، یہ کون سا دین ہے؟ صحیح دین کی طرف آ جا۔ دعوت دینی شروع کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے بڑے بڑے دشمن کے ایک دو نے سینکڑوں واقعات حضور کی کے دور کے دور نبوت کے۔ دیکھیے حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے دشمن اسلام کے۔ احد میں جو شکست ہوئی تھی حضرت خالد کی وجہ سے تو ہوئی ہے، بہت بڑے سپہ سالار اسلام کے بنے بعد میں، لیکن اسلام کے سخت دشمن تھے فتح مکہ کے قریب تک۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو کس طرح پر، کس شان تھے، بہت لمبا واقعہ، کسی اور دن میں عرض کروں گا۔ ابھی تو صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کرنا ہے۔ یرموک کی لڑائی بڑی فیصلہ کن لڑائی ہے۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر دو بڑی امپائر تھی اس زمانے میں، تو یرموک کے ایک امپائر کے ساتھ فیصلہ کن جنگ، رومیوں کے ساتھ، رومن امپائر کے ساتھ۔ اب اس زمان میں ایک دستور یہ بھی تھا، مبارزت طلبی جسے کہا جاتا ہے، کہ عام جنگ، نفیر عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کوئی بڑا سپہ سالار یا کوئی بڑا بہادر نکلتا اور دعوت مبارزہ دیتا، آؤ میرے مقابلہ کر کے بتاؤ۔ تو صبح کا ٹائم ہے، رومی لشکر سے ایک بڑا قابل سپہ سالار نکلتا ہے، جارج اس کا نام ہے، اور وہ دعوت مبارزہ دیتا ہے کوئی تم میں جو میرا مقابلہ کرے، میری تلوار کا سامنا کرے؟ اور خالد کہاں ہے؟ یہ تو بہت بڑا سپہ سالار ہے، وہ آئے میرے سامنے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، حتیٰ اختلفت اعناق فرسہما، روایت میں آتا ہے کہ اس طرح قریب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ملنے قریب آ گئی۔ تو جارج جو تھا ایک لشکر کا، رومن لشکر کا سپہ سالار، سردار بہت بڑا، وہ حضرت خالد کو پوچھتا ہے، پہلے قسم دیتا ہے، خالد مجھے کچھ پوچھنا ہے تمہیں، فصدقنی ولا تکذبنی فإن حر لا یکذب، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا، کہ شریف آدمی جھوٹ نہیں بولتا کبھی۔ المستثر باللہ، اللہ تعالیٰ جو واسطے سے جو سوال کرے اس پر تو اور بھی زیادہ کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں اللہ کے واسطے سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتا ہو؟ اس نے کہا ہر آتک اللہ ہو، ہر انزل اللہ علی نبی کا سیف من السما، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے آسمان سے کوئی تلوار اتاری تمہارے نبی پر؟ فآتا کا، اور اس نبی نے وہ تلوار تمہیں دے دی، اور تم جس پر تلوار اٹھاتے ہو اس کو شکست ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک کہانی، ایک قصہ، ایک واقعہ سنا، اس کا ایسا ہے کہ اللہ نے کوئی تلوار آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری ہے، تمہارے نبی نے تمہیں دے دی، اور پھر وہ تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ جس کے خلاف تم کھڑے ہوتے ہو وہ شکست ہو جاتی ہے اس کو۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی سچی بات نہیں ہے۔ فبما سمیتا سیف اللہ، پھر لوگ تمہیں سیف اللہ کیوں کہتے ہیں، اللہ کی تلوار کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت خالد نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مبعوث ہوئے، نبی اللہ نے ان کو نبوت دی، تو لوگوں اللہ کی طرف دعوت دی، میں تو ان کا سخت دشمن تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ اسلام قبول کرتے گئے، لیکن میں ہمیشہ خلاف رہا، دور رہا، نفرت کرتا رہا۔ ایسے حالات پیدا ہوئے، میں مقابلہ کیا آپ کا جا کر میدانوں میں، بدر میں، احد میں میری وجہ شکست دی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پیشانوں کو پکڑ کر ہمیں جبراً گویا اسلام میں داخل کیا۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو ایسا کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں نبی سے بیعت کی اسلام کی، کلمہ شہادت میں نے پڑھ کر فرمایا انت سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، صلی اللہ علیہ المشرکین، جو اللہ نے مشرکین پر سونپ